کیا یہ آپ کو جانے پہچانے لگ رہے ہیں؟ ایک ٹوٹے ہوئے تار کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ مزید صحیح طور پر کام نہیں کر سکے گا اور دوسرا یہ خطرناک ہے اور اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس ویڈیو میں ہم تاروں کے بارے میں جانیں گے، پلگ کی تار بندی یعنی وائرنگ اور حجز یعنی انسولیشن کیوں اہم ہے. دیواروں کے اندر موجود تار گھر میں موجود برقی یعنی الیکٹریکل ساکٹس اور لائٹس تک بجلی پہنچاتی ہے. جب بھی آپ کوئی برقی آلہ یا الیکٹریکل اپلائنس ساکٹ میں لگاتے ہیں تو آپ اس کو برقی حلقے یعنی الیکٹریکل سرکٹ سے متصل یا کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک اپلائنس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو توانائی یا انرجی کو ایک شکل یا فارم سے دوسری شکل میں تبدیل کرتی ہے. مختلف ممالک میں مختلف قسم کے پلگز ہوتے ہیں جو کہ آلات کو مین سے کنیکٹ کرتے ہیں. پلگ میں موجود ہر پن ایک مختلف تار سے جڑی ہوتی ہے. ہم 3 پلگ کو 3 تاروں سمیت دیکھیں گے. ویسے 2 پن پلگ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہی ہوتا ہے. اگر ہم پلگ کے اندر دیکھیں تو ہم مختلف تاریں دیکھ سکتے ہیں. بھورے رنگ کا گرم تار یعنی لائیو وائر، نیلا نیوٹرل تار، سبز اور پیلا ارتھ تار. بھورے رنگ کا گرم تار یعنی لائیو وائر اور نیلا نیوٹرل تار سرکٹ میں کرنٹ پہنچاتا ہے. لائیو تار پلگ کے اندر بجلی کا راستہ ہوتا ہے. یہ رو متبادل یعنی آلٹرنیٹنگ کرنٹ ہوتا ہے جو 1 سیکنڈ میں تقریباً 50 مرتبہ آگے پیچھے حرکت کرتا ہے. نیوٹرل تار سرکٹ کو مکمل کرتا ہے. کرنٹ یہی راستہ اختیار کرتا ہے جب وہ کسی الیکٹریکل اپلائنس میں سے نکلتا ہے. نیوٹرل تار میں کرنٹ کا وولٹیج 0 کے قریب ہوتا ہے. سبز اور پیلے رنگ کا ارتھ والا تار حفاظتی تار ہوتا ہے. بہت سے الیکٹریکل اپلائنسز کا خول یا کیسنگ لوہے کا ہوتا ہے. اگر کوئی ننگا تار کسی برقی آلے کو چھو رہا ہو تو جو کوئی بھی اس آلے کو ہاتھ لگائے گا اس سے بجلی کا جھٹکا لگے گا. اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب ارتھ والا تار کام آتا ہے. ارتھ والا تار ارتھ پن کے ساتھ جڑا ہوتا ہے جو کہ اپلائنس سے کرنٹ کو گھر کی تار بندی یعنی کہ وائرنگ میں لے جاتا ہے اور پھر وہاں سے کرنٹ کو زمین کے نیچے گھر کے ارتھنگ سسٹم تک لے جاتا ہے. تو جب آپ اپلائنس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو کرنٹ آپ کے جسم سے گزرنے کے بجائے ارتھ والے تار سے گزر جاتا ہے. کافی محفوظ ہے نا؟ پلگ پر ارتھ والی پن لائیو اور نیوٹرل پن سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اسی وجہ سے جب بھی آپ پلگ لگاتے ہیں تو ارتھ پن ہمیشہ سب سے پہلے ساکٹ سے جڑتی ہے اور آپ کو ارتھنگ حفاظت مہیا کرتی ہے. فیوز ایک بہت پتلی تار ہوتی ہے جو کہ لائیو ٹرمینل اور لائیو پن کے درمیان ہوتی ہے. اس کے پگھلنے کا درجہ بہت کم ہوتا ہے. تو جب زیادہ کرنٹ فیوز میں سے گزرتا ہے تو یہ تار گرم ہو کر پگھل جاتا ہے اور یوں سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے. یہیں سے یہ جملہ آیا ہے کہ فیوز اڑ گیا ہے. اگر سرکٹ میں خلا یعنی گیپ ہے تو بجلی نہیں گزر سکے گی اور نہ ہی کوئی آلہ یا ڈیوائس کام کرے گا، مگر استعمال کرنے والا بھی محفوظ رہے گا. فیوز کا سب سے اہم کردار یہ ہے کہ یہ کرنٹ کی زیادہ مقدار ہونے کی صورت میں آگ لگنے سے بچاتا ہے. ایک اور حفاظتی خصوصیت پلگ کے ساتھ جڑی تاروں کی بیرونی حجز یعنی کہ انسولیشن ہے. پلاسٹک ایک برقی حاجز یا الیکٹریکل انسولیٹر ہے، یعنی کہ بجلی اس میں سے نہیں گزر سکتی. اگر تاروں کا خول پلاسٹک کا ہو تو ہم انہیں بغیر کسی نقصان کے چھو سکتے ہیں، یہ محفوظ ہوتے ہیں. لیکن اگر یہ پلاسٹک کا خول کہیں سے ٹوٹا ہوا ہو یا کہیں سے خراب ہو تو آپ کا ہاتھ تار کے اندرونی حصے کو لگ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بجلی کا جھٹکا لگ سکتا ہے. تو آپ اپنے اوپر ایک احسان کریں اور اگر آپ کا فون چارجر ایسا دکھتا ہے تو اس کی جگہ نیا لے لیں. مختلف ممالک میں ان تاروں کے رنگوں کا ذرا مختلف جوڑ یا کمبینیشن ہوتا ہے، لیکن یہ تقریباً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں.
ये याद रखने के लिए कि कौन सा तार किधर जाता है, एक आसान सा तरीका है। हर रंग का दूसरा हर्फ लें। L ब्लू से लेफ्ट, R ब्राउन से राइट और T स्ट्रिप्ड से टॉप। तो यहाँ हमारे पास करंट की तरसील करने वाले लाइव और न्यूट्रल तार और हमारा हिफाजती अर्थ वाला तार और आग को रोकने वाले फ्यूजेस हैं।